بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے دو چیزوں میں. کہتے بھی لوگ ارے میاں ابھی اس کا دل جوان ہے، ٹھیک ہے بال سفید ہو گئے، اعصاب کمزور، لیکن دل جوان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل جوان ہوتا ہے دو چیزوں میں، فی حب الدنیا و طول العمل، دنیا کی محبت میں اور لمبے لمبے منصوبہ بندی کرنے میں. اتنی امیدیں ہیں، پتہ نہیں ایک کوئی گارنٹی لے کے آیا ہے 1000 سال کی عمر کا، طے کرا کے آیا ہے کہ 1000 سال جینا ہے، تو اس کے منصوبے اور اس کی لمبی لمبی امیدیں. لا یزال قلب الامی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 60 سال کے بعد بندے کا عذر کا کوئی حق نہیں ہے. اب کہنا کہ اب اللہ جوان ہوتا نا، بوڑھا ہوں گا توبہ کر لوں گا، تو بڑھاپے میں پھر کیا کہے گا؟ اب کب توبہ کرے گا؟ جوان ہوتا تو آدمی کہے یار ٹھیک ہے کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک کر لیں گے. بڑھاپے میں اب کس کی انتظار کر رہا ہے؟ فرمایا 60 سال کے بعد تو اللہ کے ہاں عذر کی بھی قبولیت کوئی نہیں. عذر پورے ہو گئے، 60 سال دے دیے، 60 سال دے دیے، اب کس کی فرصت، اب کس کا انتظار ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بیماریوں کی تشخیص کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانی کمزوریوں سے باخبر کوئی نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس امت کا مہربان اور شفیق کوئی نہیں. نہ صرف یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص کی، اس بیماری کی تشخیص میں شفقت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، شفقت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، کہ کب تک، کس چیز کی انتظار ہے؟ اب کس چیز کی انتظار ہے؟ جس کے بارے میں یہ ہو کہ مالک مکان نے 1 مہینہ دے دیا بس، اب بتاؤ اس رہنے والے کے اس مکان میں کیا کیفیت ہوتی ہے جس میں مالک نے کہہ دیا 1 مہینے میں رہنا ہے. یہاں تو بھائی جسے کہتے نا کہ 40 کے بعد دوسری اننگز ہے اور 60 کے بعد گریوی ہے. اب آگے 1 دن بھی مہلت نہ دے اسے پورا حق ہے. عذر پورا ہو گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ دیکھتے نہیں تمہاری اس جسم میں، اس تخلیق میں کیسی کمزوری آئی، کیسے کمزوری آئی. پہلے کیسی قوت تھی، پہلے کیسی طاقت تھی، پہلے کیسی جوانی تھی، یہ کمزوری آتی چلی گئی، ابھی بھی نہیں سمجھے. افلا یعقلون، ابھی بھی نہیں سمجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کمزوریاں انسان میں رہتی ہیں، ان پہ اس کی توجہ رہے. یہ کمزوریاں رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، ان پہ اس کی توجہ رہے. اب تو شوق بڑھ جانا چاہیے مولا کی ملاقات کا. اب تو شوق بڑھ جانا چاہیے اپنے آخرت کے گھر کے سنوارنے کا، اس لیے کہ وقت قریب ہے نا. جیسے وہ بوڑھا زندگی بھر جو کاشتکاری کرتا ہے اپنے کھیت میں، زندگی بھر کاشتکاری کرتا ہے اپنے کھیت میں، اور جب وہ باڑ بھی لگاتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال اور نگرانی بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا وہ کھیت تیار ہو جاتا ہے. اب اس کاشتکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار، عجیب خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی، اب کٹائی کا وقت آ رہا ہے، میری محنت ٹھکانے لگ گئی، کٹائی کا وقت آ گیا ہے. اس کا ذوق شوق اور بڑھ جاتا ہے.
تو زندگی بھر جس کھیتی کی تیاری کی ہے، بڑھاپے میں تو پھر اس کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے، میاں تھوڑی سی اور توجہ کر لو تاکہ یہ کھیت محفوظ ہو جائے، اچھی کٹائی ہو جائے، اچھا پھل مل جائے۔ تو جو عمر بڑھے، مبارک ہے وہ فکر، مبارک ہے وہ دل جس میں آخرت کا شوق ہو بڑھے، جس کی زندگی میں آخرت کے اعمال بڑھیں۔ یہ مبارک زندگی ہے۔